میں سارا دن کام اور بچوں کو سنبھالتے تھک جاتی۔ میں نے شوہر سے کہا مجھے نوکرانی رکھتے، تو وہ اگلے دن ایک 20 سال کا خوبصورت لڑکا لے آئے اور کہنے لگے یہ تمہارے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹائے گا۔ جیسے ہی وہ لڑکا میرے کمرے کی صفائی کر رہا ہوتا تو مجھے گہری نیند آ جاتی، اور جب میری آنکھ کھولتی تو میرے بال بکھرے ہوتے اور مجھے تھکاوٹ سی محسوس ہوتی۔ میں اٹھ کر نہانے چلی جاتی۔ ایک دن میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی کہ اچانک میری روح کانپ گئی۔ وہ لڑکا تو میرے ساتھ۔ ناظرین، کہانی کو مزید آگے سننے کے لیے کہانی کو آخر تک لازمی سنیں اور میرے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی کہانیاں آپ کو میرے چینل پر روزانہ ہی ملتی رہے۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام روبی ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں اور تینوں بہت تنگ کرتے ہیں مجھے۔ گھر کے کام اور انہیں سنبھال کر میں تھک جاتی ہوں۔ ہمارا گھر بڑا ہے، میرے شوہر سرکاری ملازم ہیں، اچھا کماتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر اب سب کچھ بدل رہا ہے، صرف ایک لڑکے کی ہماری زندگی میں آنے کی وجہ سے۔ ہمارے گھر کوئی نوکرانی کام نہیں کرتی تھی کیونکہ ہمارا گھر آبادی میں نہیں ویرانے میں تھا۔ میرے شوہر کو حکومت کی طرف سے ملا تھا۔ اس دن میں بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ وہ مجھے کوئی نوکرانی رکھ کر دے، ورنہ میں مزید اس گھر کے کام نہیں کروں گی۔ میرے شوہر مجھ سے زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ وہ اکثر پریشان رہتے تھے مگر آج کچھ زیادہ ہی پریشان تھے۔ میں نے ایک ہی بات جب 3-4 مرتبہ دہرائی تب انہوں نے بے رخی انداز میں جواب دیا، اچھا میں کرتا ہوں کسی نوکر کا بندوبست۔ انہوں نے اتنا کہا اور سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گئے۔ ان کے بے رخی انداز سے مجھے ہمارا ماضی یاد آ جاتا۔ میں جانتی تھی ہمارا ماضی آج بھی ان کے دماغ میں کسی فطور کی طرح موجود ہے، کیونکہ میں نے کسی کے ساتھ۔ میں یہی سوچ رہی تھی جب میرا بیٹا روتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ میرا رجحان ماضی سے ہٹ کر اپنے بیٹے کی جانب ہو گیا۔ صبح جب میرے شوہر آفس جانے لگے تو میں انہیں یاد کروایا کہ وہ نوکر کا بندوبست کرنا نہ بھولیں۔ نوکر لانے کا وعدہ کر کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ وہ رات کے 7 بجے تک گھر واپس آئے تھے۔ رات میں جب وہ گھر واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک 20 سال کا خوبصورت لڑکا تھا۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکا کون ہے؟ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی یہ ایک یتیم لڑکا ہے، اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، میں نے سوچا گھر لے آتا ہوں، یہ تمہیں گھر کے کام کر دے گا۔ اپنے شوہر پر مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ اپنی جوان بیوی کے لیے اتنا اچھا ملازم لے کر آئے ہیں۔ مجھے کیا اعتراض ہونا تھا؟ میں نے ہاں کر دی۔ وہ اچھے طریقے سے گھر کے کام کرتا تھا مگر میرے کمرے کی صفائی وہ صرف رات کے وقت کرتا تھا۔ میں جب ایسا کرنے کی وجہ پوچھتی تو کہتا میں آپ کے کمرے کی صفائی تبھی کروں گا جب صاحب جی گھر ہوں گے۔ اس کا جواب میری سمجھ سے باہر تھا۔ رات کے 9 بجے جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو کہنے لگے بیگم تم جاؤ، مجھے باس کے ساتھ ایک اہم میٹنگ پر جانا ہے۔ صبح ہر حال میں 7 بجے میٹنگ کی جگہ پہنچنا ہے، اس لیے میں جا رہا ہوں، کل شام تک واپس آ جاؤں گا۔ میرے شوہر نے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ وہ پہلے کبھی بھی رات کے وقت گھر سے باہر نہیں گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی اس لڑکے نے کمرے کی صفائی کرنا شروع کر دی۔ اس نے خود ماسک پہن رکھا تھا۔ وہ صفائی کر رہا تھا جب مجھے نیند آنے لگی اور میں بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ اپنے بچوں کو سلانا بھی بھول گئی تھی۔ صبح میری آنکھ 9 بجے کھلی، مجھے جسم میں درد محسوس ہوا اور میرے بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ میں نہانے چلی گئی۔ نہا کر جب لاؤنج میں آئی تو دیکھا احمد نے سب گھر کا کام کر دیا اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بچے اس کے ساتھ خوش تھے مگر احمد کچھ پریشان تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ ڈر گیا اور مجھ سے مدھم آواز میں پوچھا آپ ٹھیک ہیں؟ میرا مطلب ہے کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہو رہا آپ کو؟ اس کے سوال نے مجھے چونکا دیا۔ میں سوچنے لگی اسے کیسے معلوم ہوا میرا جسم درد کر رہا ہے۔ ہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایک چائے کپ بنا دو، میں نے کہا تو وہ کچن میں چائے بنانے چلا گیا۔ چائے پی کر میں خود کو ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ لڑکا مجھے کوئی جادوگر معلوم ہو رہا تھا۔ جب شام ہوئی تو میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ وہ رات کو بھی گھر واپس نہ آئے۔ میں ان کا انتظار کرتی رہی، وہ کال بھی پک نہیں کر رہے تھے۔ اگلی صبح جب وہ گھر واپس آئے تو اداس اور پریشان لگ رہے تھے۔ آرام کرنے کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں جب کمرے میں گئی تو دیکھا وہ احمد کے ساتھ کچھ باتیں کر رہے تھے اور بار بار سنگھار میز پر رکھی میری تصویر کی طرف اشارہ کر کے اسے میرے بارے میں سمجھا رہے تھے۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ آخر میرے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں واپس لاؤنج میں آ گئی۔ جب رات ہوئی تو لڑکا کمرے کی صفائی کرنے آیا۔ میرے شوہر واش روم چلے گئے اور وہ ایک کپڑے سے چیزیں جھاڑنے لگا۔ مجھے جمائیاں آنے لگی تھی۔ میرے شوہر واش روم میں ہی تھے۔ میں بیڈ کے ساتھ سر لگا کر وہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے بال بھی کھلے تھے۔ مجھے لگا شاید میرے شوہر میرے نزدیک آئے ہوں، مگر جب میں نے بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تو وہاں کی چادر بالکل ٹھیک تھی، جیسے کسی نے وہاں انگلی تک نہ رکھی ہو۔ میں اٹھ کر باہر آئی۔ احمد بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا وہ صبح ہی آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ اپنے شوہر کا بدلتا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ احمد مجھے مسکرا کر دیکھنے لگا تھا۔ اس کا مسکرانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ میرے گھر کا خیال رکھ رہا تھا، بچے بھی خوش تھے اس کے ساتھ، مگر میں الجھ گئی تھی بہت اس کے آنے سے۔ میرے شوہر آج جلدی واپس آ گئے تھے اور کچھ پرسکون بھی دکھائی دے رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ احمد کے ساتھ باہر چلے گئے اور میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے یوں ہی اپنی آنکھیں بند کی تھی، احمد میرے کمرے میں آیا۔ قدموں کی آواز سن کر مجھے لگا شاید میرے شوہر ہے، مگر جب احمد نے میرے چہرے پر کسی چیز کا چھڑکاؤ کیا میں فوراً اٹھ بیٹھی۔ وہ مجھے جاگتا دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس کے چھڑکاؤ کرنے سے مجھے نیند آ رہی تھی۔ میں فوراً باتھ روم گئی اور منہ دھویا۔ تمہیں شرم نہیں آئی میرے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میں تمہاری ماں کی عمر کی ہوں، تم مجھے بے ہوش کیوں کرتے ہو؟ بتاؤ مجھے میرے ساتھ کیا کرتے ہو؟ ایسا اسے گریبان سے پکڑ میں نے سخت انداز میں پوچھا۔ وہ نرمی سے کہنے لگا آپ میری ماں کی عمر کی نہیں بلکہ میری دوسری ماں ہی ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگا میں آپ کی سوتن کا بیٹا ہوں۔ اب انہوں نے طلاق نہیں دی تھی، صرف آپ کے بھائی اور ابو کی وجہ سے جھوٹ کہا تھا۔ اتنے سالوں تک میری اماں کو وہ حق نہیں ملا جس کی وہ حقدار تھی، صرف آپ کی وجہ سے۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں رو پڑی۔ اپنی دولت اور خاندان ہونے کی وجہ سے میں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ میرے شوہر کو تو حاصل کر لیا مگر ان کے پیار کو حاصل نہیں کر سکی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے روتے ہوئے پوچھا۔ میری امی کو کینسر ہے، ابو دن رات ان کے پاس ہوتے ہیں، آپ اور بچے گھر پر اکیلے ہوتے ہیں، اس لیے ابو نے مجھے آپ کی حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ یہ بات سن کر میری آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہنے پڑے اور میں احمد کے ساتھ ہسپتال اپنی سوتن کو ملنے چلی آئی اور اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے لیے اسے گھر لے آئی۔ میرے اس فیصلے پر آج پہلی بار میرے شوہر مجھے دیکھ کر مسکرائے تھے۔